السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کے بتائیں گے قارون اور اس کی ہلاکت، کہ قارون کا کتنا بڑا خزانہ تھا اور پھر وہ قارون جو ہے کس طرح سے ہلاک اور برباد ہوا۔ دوستو سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں قارون کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر مال دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور پہلوان مل کر اٹھانے میں تھک جاتے تھے، اور قارون دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گیا اور بڑا مغرور ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت فرمائی کہ تو تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے اللہ کی مرضی میں خرچ کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنی آخرت بنا اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ مگر قارون پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ پڑا، اور وہ کہنے لگا یہ دولت تو میں نے اپنی قوت اور بازو سے کمائی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں۔ قارون کا غرور جب بہت بڑھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے اس مال کی دولت اور محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے اسے کوئی بچا نہ سکا۔ لوگوں نے اس کی اس افسوسناک موت سے سبق لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چمکدار لال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجلی دشمن سانپ جیسی زہریلے جانور میں یہ خوبی رکھ دی ہے کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے اور صاف ستھری ہوا خارج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اژدہاؤں کے جسم میں روشن اور بے حد قیمتی لال پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اندھیری رات میں اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سانپ جیسے زہریلے جانور میں قیمتی اور چمکدار لال پیدا کر دینا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ جانوروں میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا، جو اپنے کھروں سے اس آدمی کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانوروں کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ جس طرح سونے، چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ نصاب کے باقدر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک باب علم دین کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، چنانچہ جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ضرورت سے زائد عمارت وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو قیامت کے دن اس پر وبال ہوگی۔ اہل جنت کا استقبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوکی دودھی کھایا کرو، کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، ان کتابوں پر
جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔